السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سبق نمبر 2 پڑھیں گے انشاءاللہ، جس میں تسمیہ کا ترجمہ اور مختصر تشریح پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ، اللہ کے نام سے، الرحمن جو نہایت مہربان، الرحیم بہت رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ کے شروع میں جو با کے نیچے زیر ہے، یہ ہمیں اس بات کی خبر دیتی ہے۔ میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ کسی بھی لفظ کے شروع میں جب با آ جاتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے ساتھ۔ بسم اللہ اسم سے نکلا ہے، اسم سے مراد نام، ساتھ نام اللہ، اللہ کے شروع اللہ کے نام سے، الرحمن جو مہربان ہے، الرحیم اور الرحمن جو نہایت مہربان ہے، رحیم اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کی پہلی آیت ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے کتاب اللہ کا جب بھی آغاز کیا تو شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا۔ علماء کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ سورہ نمل کی ایک آیت کا کچھ حصہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام ایک سورت کا دوسری سورت سے الگ ہونا اس وقت تک نہیں پہچانتے تھے جب تک اللہ رب العزت بسم اللہ کو نازل نہیں فرما دیتے تھے۔ اور صحابہ کرام کا بھی اس بات پر اجماع ہے کہ جو بسم اللہ ہے وہ ہر سورت کے شروع میں آ جاتی ہے اور یہ اس کا حصہ ہے، اور سوائے سورہ توبہ کے، کیونکہ سورہ توبہ سورہ انفال کا حصہ ہے، اور دوسری بات یہ کہ اس میں یہ سورہ بارات ہے، اس لیے اس میں بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی۔ بسم اللہ کے پڑھنے کے مقامات، ہر کام شروع کرنے سے پہلے ہمیں بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بھی تم کوئی کام شروع کرنے لگو تو بسم اللہ پڑھ لو۔ جو کام بسم اللہ کے نام کے بغیر شروع کیا جاتا ہے وہ بے برکت ہوتا ہے، اس میں برکت نہیں ہوتی۔ آپ کوئی بھی کام کر رہی ہیں، وضو کر رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، کوئی کچھ لکھنا شروع کرنے لگے ہیں، کوئی چیز اٹھانے لگے ہیں، یا کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں تو اس سے پہلے آپ بسم اللہ پڑھ لیا کریں۔ بسم اللہ پڑھنے سے مراد یہ ہے کہ آپ جب بھی کوئی کام شروع کریں تو اللہ رب العزت کا نام لے لیا کریں۔ بہت سے کام ایسے ہیں جن کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا چاہیے، لیکن بہت سی جگہیں ایسی ہیں جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے باقاعدہ طور پر دعائیں یاد کروائی ہیں مسلمانوں کو، جیسے واش روم جانے کی، کھانا کھانے کی، کھانے کے بعد کی، سونے کی، سو کے اٹھنے کی۔ یہ جن کی تو دعائیں یاد کروائی گئی ہیں ان کی ہم دعائیں ہی پڑھیں گے، لیکن جن چیزوں کے بارے میں ہمیں دعا یاد نہیں کروائی گئی اس کے شروع کرنے سے پہلے ہم بسم اللہ پڑھ لیں گے۔ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لینی چاہیے۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کے پاس، نبی علیہ السلام کھانا کھا رہے تھے تو ایک بچہ دوڑتا ہوا آیا اور فوراً اس نے پیالے میں ہاتھ ڈالا کھانا کھانے کے لیے، تو نبی علیہ السلام نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اسی دوران ایک اور آدمی آیا اور تیزی سے آ کے بیٹھ کے کھانا کھانے لگا، تو نبی علیہ السلام نے اس کا ہاتھ بھی پکڑ لیا اور فرمایا کہ پہلے بسم اللہ پڑھ لو، کیونکہ جب ہم کھانا بسم اللہ کے بغیر کھانا شروع کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ شیطان بھی کھانا شروع کر دیتا ہے۔ فرمایا پہلے بسم اللہ پڑھ لو اور اپنے آگے سے کھاؤ۔ اگر آپ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا بھول گئے ہیں تو آپ کھانے کے درمیان میں اگر یاد آ جاتا ہے تو آپ پڑھیں گے بسم اللہ اولی و آخری۔ اور ایک اور دعا بھی ہے، بسم اللہ وعلی برکت اللہ، ہم یہ بھی پڑھ سکتے ہیں کھانے کے دوران یا کھانے سے پہلے، یہ دونوں دعائیں پڑھ سکتے ہیں۔ اور ایک اور مقام پہ بتایا گیا کہ جب
ایک صحابی تھے، جیسے بعض اوقات ہمارے ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بچہ گر جاتا ہے تو ہم فوراً سے بسم اللہ پڑھتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ بسم اللہ نہیں بلکہ حسبی اللہ پڑھ لینا چاہیے۔ تو اس کی دلیل یہ ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کے پاس کوئی صحابی تھے، ان کے پیچھے سواری میں بیٹھے تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم جا رہے تھے تو ہماری اونٹنی کا پاؤں پھسل گیا تو میرے منہ سے نکلا شیطان غارت ہو۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یوں نہ کہو، لا تقل، ایسے نہ کہو، کیونکہ ایسے شیطان فخر میں آ جاتا ہے، غرور میں آ جاتا ہے کہ میں نے اپنی قوت سے، اپنی طاقت سے اس کو گرا دیا، بلکہ تم بسم اللہ کہا کرو۔ تو بسم اللہ کہنے سے شیطان مکھی کی طرح ذلیل ہو جاتا ہے۔ بسم اللہ شروع اللہ کے نام سے۔ کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے ہم یہ پڑھیں گے الرحمن الرحیم۔ الرحمن میں رحیم کی نسبت زیادہ مبالغہ پایا جاتا ہے۔ حدیث قدسی ہے، میں اللہ ہوں، میں رحمان ہوں، میں نے رحم کو پیدا کیا اور اپنے نام کے ساتھ اسے متصل کیا ہے۔ جس نے اسے ملایا میں اسے ملاؤں گا، جو اسے توڑ دے گا میں اسے توڑ دوں گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اللہ رب العزت نے رحم کو بنایا یعنی رشتہ داری کو بنایا تو اس نے کہا اللہ میرا حق کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا رحم رحمان سے نکلا ہے، جو تجھے توڑے گا میں اس کو توڑ دوں گا، جو تجھے جوڑے گا میں اس کو جوڑ دوں گا۔ رحیم صرف مومنوں کی نسبت سے ہے، جیسے رحمان اللہ رب العزت دنیا میں تمام لوگوں پر مہربان ہے، چاہے وہ مسلمان ہے، کافر ہے، ہندو ہے، یہودی ہے، کوئی جس کی بھی پوجا کرتا ہے، اللہ کی عبادت نہیں بھی کرتا، تو اللہ اس قدر مہربان ہے کہ اللہ سب کو روزی عطا کر رہے ہیں۔ اور رحیم جو ہے وہ صرف مومنوں کے لیے ہے، جیسے قرآن کی آیت ہے وَقَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، کہ اللہ مومنوں کے ساتھ رحیم ہے۔ ہمیں قرآن پاک سے پہلے بسم اللہ پڑھ لینی چاہیے، ہمیں کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لینی چاہیے۔ ہمارے یہاں ایک رواج چل چکا ہے کہ ہم بسم اللہ کی جگہ 786 لکھ لیتے ہیں، 786۔ تو بسم اللہ پڑھنے سے جو برکت ملے گی وہ اس سے نہیں ملے گی۔ اگر ہم یہ لکھ لیں گے تو برکت کہاں سے آئے گی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بسم اللہ کے 19 حروف ہیں اور جہنم کے 19 دروگے ہیں۔ جہنم کے 19 دروگے 19 دربان ہیں جو آنکھوں سے اندھے اور کانوں سے نبینے ہیں، آنکھوں سے اندھے اور کانوں سے بہرے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بہت ہی خوفناک، وحشتناک اور بہت ہی زیادہ جن کو دیکھ کے انسان خوف میں مبتلا ہو جائے اس قسم کے وہ دروگے ہیں۔ تو 19 دروگے، بسم اللہ کے 19 حروف، جو انسان کثرت سے بسم اللہ پڑھتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اللہ رب العزت اسے ان دروگوں سے محفوظ کر لے گا۔ اس لیے ہمیں اپنے ہر کام کو شروع کرنے سے پہلے، وضو سے پہلے، کھانا کھانے سے پہلے، کچھ رکھتے ہیں، کچھ اٹھاتے ہیں، کچھ پڑھتے ہیں، کچھ پہنتے ہیں تو پہلے بسم اللہ پڑھ لینی چاہیے، تاکہ اللہ رب العزت ہم پہ اپنا خاص فضل کر دے، کرم کر دے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن ان 19 دروغوں سے ہمیں نجات دے دے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔